السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عدنان مدیر، یہ میرا آفیشیل پیج، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دوستو، جس طرح کے کچھ دن قبل ہمارے ملک کے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بولے ہیں جو کہ اس کو نہیں کہنے چاہیے تھے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے بولیں تو پھر بولیں، اور ان الفاظوں کو بولنے کی وجہ کیا ہے؟ جو اس نے کہا کہ 313 تھے، باقی سب ڈرتے تھے جنگ کرنے سے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لوٹ مار کی، ایسے الفاظوں کی چنیدگی کیوں کی گئی؟ ایسے الفاظ اس نے کیوں کہے؟ سب سے پہلی بات کہ اس کا مطالعہ نہیں ہے طریقہ، اس کی واقفیت قرآن کے ساتھ نہیں، اس کی واقفیت حدیث مستحبی کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق قرآن حدیث اور تاریخ کے ساتھ نہیں، اسلام کے ساتھ نہیں۔ اگر اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ ہوتا، اگر اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہوتا، اس نے مطالعہ کیا ہوتا، اس نے حدیثیں پڑھی ہوتی، اس نے سنا ہوتا کچھ، تو وہ ایسے الفاظ نہ کہتا۔ اور میں اپنا سا طالب علم صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کی شان، ان کی رفعت، ان کا مقام اور ان سے محبت دل کے اندر رکھنا، یہی ایمان ہے۔ اور اگر ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی عظمت اور شان ہمارے دل کے اندر نہیں ہے نا، تو خدا را میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی ہو سکتے نہیں۔ صحابہ کا ایمان دل کے اندر رکھنا، صحابہ کی محبت، صحابہ کی چاہت دل کے اندر رکھنا، یہی ایمان ہے۔ تو خدا را جب بھی کوئی الفاظ بولیں، کوئی بھی دنیا دار بندہ، جو بھی دنیا دار سے ہٹ کر بھی جو بھی انسان صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے، سب سے پہلے میں التجا یہ کرتا ہوں کہ وہ تحریک کا مطالعہ کرے، وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کر کے تو پھر اس طرح کی گفتگو کرے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، صحابہ کو کچھ نہ کہو، صحابہ کو گالی نہ دو، صحابہ کے بارے میں تنگ مت کیا کرو۔ اس طرح کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، اور آپ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت کا اندازہ کیا لگائیں گے جس کے بارے میں خالق کائنات کا قرآن اترا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب کائنات رہنمائی کر رہا ہے بار بار، اور جگہ جگہ پر رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، آپ ان کی شان کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، تو آخری سپارہ 30واں پارہ پڑھیے، سورۃ عادیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھانی جس کے اوپر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، صحابہ کے جن گھوڑوں کے اوپر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، ان گھوڑوں کی قسمیں رب کائنات نے اٹھائی۔ کیوں؟ صحابہ اس پر بیٹھا کرتے تھے، تو ان کی عظمت کا عالم، ان کی عظمت، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں مطالعہ تاریخ کا، قرآن و حدیث کا مطالعہ ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں ہونا چاہیے جب بھی ہم اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو ان کی شان بہت زیادہ ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، جن کا نصاب ان صحابہ کے بارے میں تم نے الفاظ کہے نا، تو جن کا نصاب کتاب اللہ ہو، جن کا استاد رسول اللہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جن کے استاد، تم ان کے بارے میں تبرہ بازی کرو، ان کے بارے میں الفاظ غلط یوز کرو، غلط الفاظ پر چناؤ کرو، یہ کسی کو بھی زور نہیں دیتا یارو۔ ہم نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کے پرچار کے لیے باہر نکلنا ہے، ہم نے صحابہ کا پرچار کرنا ہے، ہم نے صحابہ کی شان بیان کرنی ہے، عظمت اور رفعت بیان کرنی ہے، نہ کہ یہ جلسوں میں جا کر یا ٹی وی چینل پر آ کر، نیوز چینل پر آ کر ہم نے اس طرح کی بک بک کرنی ہے۔ نہیں، ہمیں رب کائنات نے اگر عزت دی ہے نا، تو جن کی وجہ سے عزت ملی ہے ان کا احترام کرنا سیکھو۔ رب کائنات نے تمہیں عزت دی ہے، صحابہ اپنی جانوں پر کھیل کر، اپنی جان نچھاور کر کے اسلام کی حفاظت کرتے رہے، تم آج ٹی وی چینل پر آ کر، نیوز چینل پر آ کر ان کے بارے میں
اپنی گندی زبان سے الفاظ نکالو، یہ زیب کسی کو بھی نہیں دیتا یارو۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان بیان کیا کریں، لیکن طریق کا مطالعہ کرنے کے بعد، طریق کا مطالعہ کے بغیر کوئی بھی صحابہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا کرے۔ اب آپ ان کی شان اور عظمت کیا کہیں گے کہ جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے مسلمان ہو کر اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار، ماں باپ سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر کے رب کائنات ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں نا، تو ہمارے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں، ہم ہر عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ اس نے کہا ہے کہ ملے گی، انشاءاللہ ملے گی، لیکن عمل ہمارے رب کائنات پر بھی ڈال رکھے ہیں۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمیں صحابہ کی عظمت سمجھنی چاہیے، شان سمجھنی چاہیے، ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے ان کو جنتی کہا، ان کے اوپر راضی ہو گیا، اور جن پر رب راضی ہو گیا ان کو جنت مل گئی۔ رب کائنات کے پیارے پیغمبر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ میں بس یہی کہوں گا کہ بھائی میرے، کہ آپ جب بھی کچھ کہیں صحابہ کے بارے میں الفاظ کا چناؤ کر لیا کریں۔ آپ کسی چینل پر ہیں، آپ میڈیا کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے میڈیا ہے، یا آپ پبلک کے سامنے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس طرح، یار ہمارا اس نام کے ساتھ تعلق کیا، پوچھو ان سے۔ ایم پی ایم ایل اے اور بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنے والے، کسی کو طریق کا نہیں پتا، کسی کو قرآن کا نہیں پتا، کسی کو حدیث کا نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا صحابہ نے کیا کیا قربانیاں ہمارے لیے دی، کسی کو نہیں پتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو ایسی بس بول دیتے ہیں نا، کبھی طریق کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتا چلے، تم بس اپنی واہ اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تمہیں پتہ نہیں کیا سبق دے رہے ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کی عظمت اور شان دل میں بسا لیں۔ اگر ہم دل میں بسا لیں تو رب کائنات اسی سبب ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ صحابہ کی عظمت اور شان، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کی عقیدت، اللہ سے محبت دل میں ہوگی تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں بغض ہوا تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے یارو۔ ہمیں جنت چاہیے تو ایمان ہمارے دل میں، صحابہ کی شان، عقیدت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔